میں آج شہد سے متعلق، شہد کے استعمال سے متعلق ایک ایسی چیز بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ لوگ اس کے نقصانات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاضی جواد جمیل۔ دوستو، سردیوں کا موسم ہو اور گھروں میں شہد کا استعمال نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں سردیوں کا موسم آتا ہے تو وہاں گھروں میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں، سب شہد کا استعمال کرتے ہیں اور خوب استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ناشتہ کیا جاتا ہے، دودھ میں ڈال کے لوگ پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کھانسی وغیرہ کسی کو ہو یا گلا خراب ہو تو ان کو شہد چٹایا جاتا ہے۔ لیکن میں آج شہد سے متعلق، شہد کے استعمال سے متعلق ایک ایسی چیز بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ شہد کا استعمال ایک ایسا اس کا استعمال کا طریقہ ہے جو تقریباً بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے نقصانات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ عام طور پہ لوگ جب شہد کے فوائد سنتے ہیں اور اتنے زیادہ فائدے سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے، اور وہ پھر اندھا دھند استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ شہد کا استعمال کس صورت میں فائدہ مند ہے اور کس صورت میں نقصان دہ ہے۔ تو جب وہ فائدے سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے یہ فائدہ مند ہی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شہد کا ایک ایسا استعمال جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور گھروں میں عام طور پہ، اور بلکہ ترغیب دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تم بھی ایسے استعمال کرو، دوسرا کہتا ہے یار تم بھی ایسے استعمال، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے پھرتے ہیں کہ یار ایسے استعمال کرو، ایسے استعمال کرو۔ مانا کہ اس کے کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ طریقہ ہے شہد میں پانی ملا کے استعمال کرنا۔ شہد ملا پانی، یعنی عربی میں جسے ماء العسل کہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، میرے خیال میں مسنون طریقہ ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا۔ میں ابھی ویڈیو کے لیے میں وہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا میں نے پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ شہد ملا پانی ہے، یہ استعمال فرمایا کرتے تھے مہینے کے صرف 3 دن، صبح نہار منہ صرف 3 دن، اور وہ بھی صرف 3 گھونٹ۔ یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ سال کے صرف 36 دن استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا استعمال ریگولر شروع کر دیتے ہیں۔ کسی سے پتہ کرو یار میں نے مہینہ استعمال کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 2 مہینے استعمال کیا۔ لوگ اس کے نقصانات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہوا ہمارے آس پاس چلتی رہے تو ہمارے لیے جینے کا سامان ہے، اگر ہوا بند ہو جائے تب بھی موت ہے، اگر ہوا زیادہ ہو جائے یہی طوفان ہے اور یہ تب بھی موت ہے۔ تو بالکل یہ تمام چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فارمولہ لگے گا کہ یہ چیزیں اگر اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائیں تو ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر اس طرح استعمال کیا جائے تو یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کبھی اس سے جگر ہمیشہ اس سے حفاظت میں رہے گا، جگر کا کینسر نہیں ہوگا، اس سے جگر کے کینسر کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنتیں ٹھیک رہیں گی۔ لیکن اگر یہی شہد ملا پانی اس کا استعمال ریگولر کیا جائے، بہت زیادہ کیا جائے، تو میں آپ کو کچھ اس کے نقصانات گنواتا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ اتنا زیادہ نقصان دہ انسانی جسم کے لیے، اور لوگ اس کا دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں اور مہینہ 2 مہینے جا کے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب شہد کو ہم پانی میں ملاتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی کوئی تھوڑی نہیں ہوتی، اچھی خاصی ٹھنڈی تاثیر کا حامل یہ ہو جاتا ہے یہ پانی، اور اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ 1 مہینہ استعمال کرنے سے آپ کے جتنے بھی اعصاب ہیں یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعصاب میں جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اعصابی درد شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد، یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، کلائیاں ہیں، یہاں پہ درد، کوہنیوں میں درد، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم تو طاقت کی چیز استعمال کر رہے ہیں اور درد شروع ہو رہا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شہد پانی میں ملا کے یہ کوئی طاقت نہیں دیتا، یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کے مسائل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایک اور چیز ہے، معدے کا مقام جو ہے یہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معدہ جب گرم ہوگا تو یہاں پہ معدہ اپنا کام صحیح طور پہ کرے گا۔ تو یہ جب اتنا ٹھنڈا جب پانی استعمال کیا جاتا ہے، شہد ملا پانی جب بارہا استعمال کیا جاتا ہے اور ریگولر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدے میں جو ایک حدت ہوتی ہے، جو ایک مقررہ حدت ہوتی ہے، وہ اس سے کافی زیادہ کم ہونے لگتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدے میں جو غذا ہوتی ہے وہ صحیح ہضم نہیں ہو پاتی۔ جب غذا ہضم نہ ہو پائے تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ آنتوں میں بھی وہی اثرات جاتے ہیں، آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کی آنتیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ کا سارا ایک نظام جو ہے، نظام یہ سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، جب شہد ملا پانی کا استعمال زیادہ کیا جانے لگتا ہے تو یہ بلغم پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بلغمی جتنے بھی امراض ہیں انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سر درد ہو گیا، ریشے کی زیادتی ہو گئی، بالوں کا جلد سفید ہونا ہو گیا، بالوں کا گرنا شروع ہو گیا، یہ تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آنکھوں میں سویلنگ تک شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد، یہ تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس چیز سے؟ صرف اس چھوٹی سی غلطی سے کہ جو لوگ
بغیر پوچھے استعمال کرتے ہیں اور شہد میں پانی ملا کے ریگولر استعمال کرتے ہیں، مہینہ مہینہ 2 ہفتے 1.5 مہینہ تک استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ایک اور بہت بڑا نقصان ہے مردوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو مردانہ جو مسائل ہیں، ایک انسان کے اندر جو مردوں میں جو ایک شہوت کی زیادتی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، جنسی خواہشات بالکل ختم ہونے لگتی ہیں۔ 1 مہینے استعمال کے بعد شہد ملا پانی 1 مہینہ اگر کوئی ریگولر استعمال کرتا ہے تو جنسی خواہشات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ یا وہ ڈاکٹروں کے دروازہ کھٹکھٹائے گا یا حکیموں کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو کچھ بھی کریں، جو بھی استعمال کریں، چاہے آپ شہد استعمال کریں، چاہے آپ خشک میوہ جات استعمال کریں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو خشک میوہ جات کے متعلق بھی بناؤں گا تاکہ آپ لوگ مستفید ہو سکیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔